کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس کی بنیاد پہلے رکھ دی گئی تھی، اس کا لازمی نتیجہ بعد میں وہ کربلا کا نکلا ہے۔ تو آج کربلا میں امام حسین موجود ہے، اور صبح کی اذان علی اکبر نے دی تھی، اور اس اذان کے وقت بھی بیویاں گریہ کر رہی تھی۔ کیوں گریہ کر رہی تھی؟ کیونکہ ہر بیوی جانتی تھی یہ علی اکبر کی آخری اذان ہے۔ مولا نے اپنی فوج کو تقسیم کیا۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ 50 آدمی ایک ہی حملے میں 3-3.5 گھنٹے کے اندر اندر شہید ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا نام میں نے ذکر کیا تھا، اور بھی شخصیات ہیں، ان میں ایک حباب بن عامر بن کعب کندی ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو ابن سعد کی فوج کے ساتھ آیا ہے، لیکن آخری دن 10ویں کے دن جب اس نے دیکھا ہے کہ یہ جنگ ہر صورت میں ہوگی، اس نے بھی ہور کی طرح فوج کو چھوڑا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا ہور کمانڈر ہے، لیکن یہ کمانڈر نہیں تھے، لیکن اپنی اپنی جگہ بہت بڑے بہادر تھے۔ تو اس نے بھی آ کے کم از کم 17 آدمی ہیں جنہوں نے ابن سعد کی فوج کو چھوڑ کے مولا کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس بیچارے نے اپنی جان قربان کی۔ حنظلہ بن عمر شیبانی کوفہ سے آیا ہے، یہ 7ویں کو پہنچا ہے، لیکن جب پتہ چلا ہے کہ 7ویں کو پانی بند ہوا ہے تو اس نے کہنے لگا کتنی بری بات ہے، ہم پانی پیتے رہیں اور حسین کے بچے پیاسے ہوں۔ تو یہ بھی اس طرف آ گیا ہے۔ اسی طرح زہیر بن بشر خثعمی، یہ شخص بھی 9ویں کے دن فوج کو چھوڑ کر مولا کی خدمت میں پہنچا ہے۔ عمرو بن خالد وہ بھی اسی طرح آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان 50 میں مارے گئے تھے۔ جنادہ بن کعب یہ وہ شخص ہے جو مکہ سے حضرت کے ساتھ آیا ہے، یہ پرانا آدمی تھا، مکہ سے حضرت کے ساتھ آیا ہے۔ زرغامہ بن مالک یہ وہ شخص ہے کہ یہ بھی تقریباً 8ویں محرم کو فوج کو چھوڑ کر اس طرف آیا ہے، اور اس نے آ کے اپنی جان قربان کی ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، 2 عنوان ہوتے ہیں، ایک ہے ظالم، ایک ہے مظلوم۔ امام نے شروع سے مظلومیت کا درس دیا۔ اگر جس وقت ہر کا لشکر آیا تھا اسی وقت ہر کو گرفتار کر لیا جاتا تو کمانڈر گرفتار ہو جائے تو فوج تو کچھ نہیں کر سکتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی راستہ میں اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار نہیں کیا، پانی پلایا ہے سب کو، تاکہ ہماری مظلومی ظاہر ہو، ہماری طرف سے کوئی ابتدا نہ ہو۔ 7ویں کو جب حکم دیا گیا تھا پانی بند کر دیا جائے، اس وقت تک فوجیں مکمل نہیں تھی، فوجوں کی تعداد کم تھی، یک بارگی حملہ کر کے اگر قابو کر لیا جاتا، لیکن نہیں، مولا نے کہا ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماریں، ابتدا کرنا ہمارا کام نہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مولا کی مظلومیت کو دیکھ کر لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے ہیں۔ تو یہ جنادہ بن کعب پہلے سے آیا تھا۔ زرغام بن مالک یہ شخص بھی اسی طرح جو ہے وہ آیا ہے، لیکن جنادہ بن کعب جب شہید ہو گیا ہے نا، تو اس وقت مولا کی خدمت میں اس کا ایک بیٹا آیا ہے، اور بیٹے کی عمر 11 سال سے زیادہ نہیں، 11 سال کا بچہ ہے، جنادہ کا بیٹا ہے، عمرو بن جنادہ، 11 سال کا بچہ آیا ہے، اور اس نے کیا کام کیا ہے کہ اپنی ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا ہے تاکہ میرا قد بڑا نظر آئے اور مولا مجھے اجازت دے دے۔ مولا تو جانتے تھے کہ یہ ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا ہے، ابھی یہ بچہ ہے 11 سال کا، کہنے لگا مولا مجھے اجازت دے، تو فرمانے لگے کہ نہیں تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، چھوٹا بچہ ہے۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ مولا آپ قاسم کو اجازت نہیں دیں گے؟ قاسم کی عمر بھی تو 13 سال تھی۔ مولا آپ اون کو اجازت نہیں دیں گے؟ آپ محمد کو اجازت نہیں دیں گے؟ آخر جب یہ بچے آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ بھی تیار تھے، قاسم بھی کہتا تھا میں اجازت لے کر جاؤں گا، اون کہتا تھا جناب زینب کا فرزند کہ میں اجازت لے کر جاؤں گا، محمد کہتا تھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ آپ اون کو اجازت نہیں دیں گے، وہ بھی تو 11 سال کا ہے، آپ محمد کو اجازت نہیں دیں گے، آپ حسن کے بیٹے احمد کو اجازت نہیں دیں گے؟
جب ایسی باتیں کی ہیں مولا صاحب کا سر نیچے ہو گیا ہے اور اس وقت فرمایا ہے بیٹے ابھی ابھی تو آپ کا بابا شہید ہوا ہے. ایک گھر میں ایک ہی جنازہ ہوتا ہے, ایک گھر میں ایک ہی جنازہ ہوتا ہے, لیکن میں عرض کروں گا مولا صرف آپ کا گھر ایسا ہے جس میں ایک جنازہ نہیں ہے. ایک گھر میں تو ایک جنازہ ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے, اس کو کیسے برداشت کریں گے. لیکن وہ کہنے لگا مولا میں نے ہر صورت میں جانا ہے, بلکہ اس نے یہاں تک کہا, بچہ تھا پورا دین کو تو نہیں جانتا, یہاں تک کہا کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تب بھی حرام کی موت ہو جائے گی, جاؤں گا میں ضرور. تو مولا پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھ تیرا بابا ابھی ابھی شہید ہوا ہے, کیا تیری ماں برداشت کر سکے گی کہ تو بھی شہید ہو جائے. تو اس وقت وہ کہنے لگا مولا میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے, میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے اور مجھے کہا بیٹا ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائے تو رہ جائے, ایسا نہ ہو کہ زینب کی جوڑی شہید ہو جائے اور تو رہ جائے. یہ میری تلوار مجھے میری ماں نے پہنائی ہے, یہ کپڑے مجھے میری ماں نے پہنائے ہیں. عزاداروں مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آسمان کی طرف بھی دیکھا اور اس کے بعد اس بچے کو اجازت دے دی گئی ہے. چھوٹا بچہ 11 سال کا, لیکن جس وقت وہ گیا ہے رجل پڑھتے ہوئے کہتا ہے مجھے چھوٹا نہ سمجھنا, میں حسین کا نوکر ہوں, میں حسین کا نوکر ہوں, میں علی کا ماننے والا ہوں, میں حسن کا ماننے والا ہوں, مجھے چھوٹا نہ سمجھنا. 6 آدمیوں کو اس نے قتل کیا, لیکن عزاداروں جب 2-3 آدمیوں نے اس کو گھیرا ڈالا تو اس وقت مولا فرماتے عباس جاؤ اس بچے کا پتہ کرو, عباس جاؤ اس بچے کا پتہ کرو. عباس گئے, سب کو دوڑایا, لیکن بچہ کہنے لگا مولا مولا مجھے کچھ نہ کہیں, مجھے کچھ نہ کہیں, مجھے لڑنے دیں. لڑتے لڑتے وہ بچہ شہید ہو گیا. جب وہ بچہ شہید ہوا ہے تو لوگوں نے اس کا سر اٹھا کے پھینکا ہے. تو ماں نے جس وقت سر دیکھا تو سر کو چوم کر کہا ہے اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, زہرا سے کہوں گی تیرا بیٹا بھی قربان ہو گیا اور میرے بیٹے نے پہلے قربانی دی, میرے بیٹے نے پہلے قربانی دی. عزاداروں یہ 50 آدمی شہید ہو گئے. اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا. جب نماز پڑھ چکے تو ایک خطبہ دیا ہے مولا نے, اور یہ مولا کا واحد خطبہ ہے جو 1 سطر بھی نہیں بنتا, 1 سطر بھی خطبہ نہیں بنتا. اس خطبہ میں صرف 2 باتیں کہی ہیں. ایک بات یہ کہی ہے اے میرے صحابیوں مجھے فخر ہے آپ پر, ایسے صحابی میرے نانا کے بھی نہیں تھے, ایسے صحابی میرے بابا کے بھی نہیں تھے. اس واسطے یہاں تو ہر شخص مرنے کے لیے آیا ہے, وہاں تو غازی بھی بن سکتا تھا آدمی, شہید بھی بن سکتا تھا. اس کے بعد یہ کہنے کے بعد مولا نے عجیب کام کیا ہے کہ اپنا منہ کر لیا ہے زینب کے خیمے کی طرف, اور اس وقت کہا ہے کہ اے میرے صحابیوں نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت اب آپ کا کام ہے. نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت یہ کہنا تھا کہ زہیرکین اٹھا اور کہنے لگا مولا جب تک ہماری رگوں میں خون موجود ہے کسی کی کیا مجال کہ نبی زادیوں کے خیمے کی طرف دیکھ سکے. اور تھا بھی یہی کہ جب تک یہ موجود تھے نبی زادیوں کے خیمے کی طرف کون دیکھ سکتا ہے. لیکن اب زہیر آیا ہے اور کہنے لگا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. فرمایا تو میرے میسرہ کا سردار ہے. بہرحال مولا نے اجازت دی. 24 آدمی سے زیادہ اس نے قتل کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تازہ آیا ہے راستہ میں, وگرنہ یہ جنگ صفین میں مولا کے خلاف تھا, جنگ جمل میں بھی مولا کے خلاف تھا. لیکن مولا تو دیکھتے ہیں نا کہ کون ایسا نگ ہے جو ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے. جب یہ گیا ہے تو لوگوں نے کہا قاری قرآن آ گیا ہے, عالم دین آ گیا ہے, کوفہ کا بڑا بہادر آ گیا ہے. تو اس وقت اس نے کلمہ کہا شرم کرو لوگوں, حسین کا میں غلام ہوں, میں نوکر ہوں, حسین نواز رسول ہے, اس کا خیال نہیں کرتے, اب میرا خیال کر رہے ہیں. عزاداروں 24 آدمی کو قتل کرنے کے بعد جب چند آدمیوں نے مل کر اس پر حملہ کیا ہے تو آواز دی ہے مولا میں اپنی جان قربان کر چکا. مولا آئے, اس کے سر پر آئے اور اس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پر رکھا, تو عابس بن شبیب شاکری کہتے ہیں کہ زہیر کاش تیری آنکھیں کھلی ہوتی اور تو دیکھتا کہ تجھے معراج حاصل ہو گئی ہے,
کہ حسین نے تیرا سر اپنے زانو پر رکھا ہوا ہے۔ میں عرض کروں گا زہیر کے لیے بھی مولا گئے، سب کے لیے گئے، لیکن مولا کے لیے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ گھوڑے سے گرے کوئی بھی نہیں تھا جو مولا کے لیے جاتا۔ عزادارو، جب زہیر شہید ہو گیا ہے نا تو اس کی بیوی جس کا نام دیلم ہے، اس نے کفن دیا ہے اپنے غلام کو، اور غلام سے کہا ہے جب کام کرنا ہو تو آدمی پھر عجیب بولتا ہے۔ کہنے لگی کتنا بڑا پیار کرتا تھا تیرے ساتھ زہیر، تجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا، تیری بڑی مہربانی، میری آخری خواہش ہے کہ آپ جائیں اور جا کے زہیر کو کفن پہنائیں۔ میرا زہیر قاری قرآن تھا، کفن کے بغیر نہ رہے۔ عزادارو، یہ چلا گیا ہے مقتل گاہ میں، کفن اس کے پاس ہے، یہ 2-2.5 گھنٹے واپس نہیں آیا۔ اور جب جبرائیل نے آواز دی ہے نا، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ یہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ جب یہ سامنے آیا تو دیکھا تو کفن اس کے پاس موجود ہے۔ دیلم نے دیکھا، کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، کتنا پیار کرتا تھا زہیر تو اس سے، کم از کم کفن ہی پہنا دیتا، میں تیرا احسان کبھی نہ بھولتی۔ عزادارو، سنو گے اس شخص نے کیا کہا؟ یہ غلام کہنے لگا، بی بی میں کیسے کفن پہناتا، زہیر کو میں کیسے کفن پہناتا؟ میں نے دیکھا ہے اکبر کی لاش میں گورو کفن پڑی، اکبر ہم شکل پیمبر کی لاش میں گورو کفن پڑی ہے۔ میں نے قاسم کی لاش کو گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے روتے ہوئے دیکھا، وہ بے گورو کفن پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، میں گیا ہوں دریائے فرات کے کنارے، بازو کٹائے عباس سوئے ہوئے ہیں، ان کی لاش بے گورو کفن پڑی ہے، اور سر پیٹ کر کہتا ہے، بی بی حسین کی لاش بے گورو کفن